اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، ان یہ کہ اسری رات کا لے جایا جانا، بے عبادی اپنے بندوں کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام پر کہ رات کے وقت اللہ کے بندوں کو لے کر انکم تم سب متبعون جاؤ، یہاں رات کے وقت لے جاؤ، مگر تم متبعون یعنی تمہاری پیروی کی جائے گی، تمہارے پیچھے لوگ آئیں گے۔ متبعون کے تم اتباع کے قابل ہو جاؤ گے، تمہارے پیچھے سب لوگ آئیں گے، یہ اطلاع بھی دے دی گئی۔ تو ایک بات یہ ہے کہ جس وقت فرعون کو لوگ کو جب موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے جادوگروں کا جب مقابلہ ہوا تھا، اس کو چند سال گزر گئے تھے، اور ان دنوں میں فرعون کا رویہ اور سخت ہو گیا تھا، دن بدن شدت اختیار کرتا گیا، اور بنی اسرائیل پر ظلم و ستم اور زیادہ بڑھ گیا۔ تو ایک دن بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے شکایت کی کہ یہ کب تک ان لوگوں کو یہ ظلم و ستم سہنے کے بارے میں کیا آپ کچھ کریے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی قوم کو ہدایت پر لانے کے لیے بڑی بڑی کوششیں کی، کئی معجزات دکھائے جس کا ذکر سورہ اعراف میں بھی گزر چکا ہے، لیکن وہ اپنی ضد پر اڑے رہے۔ جب پانی سر سے گزر گیا اور ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو راتوں رات ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ تو اسری کے معنی ہے رات کا لے جایا جانا، جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج شریف پر لے جائے جانے کا ذکر ہے، تو وہاں پر بھی یہی الفاظ ہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو۔ تو یہاں پر بھی وہی الفاظ ہیں، ان اسری، یہ کہ راتوں رات کے وقت لے جاؤ میرے بندوں کو، بے عبادی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندوں کو لے جاؤ مگر انکم متبعون، مگر یہ کہ تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ آگے ارشاد ہے فارسل فرعون فی المدائن حاشرین، جب فرعون کو معلوم ہوا کہ راتوں رات یہ بنی اسرائیل سب چلے گئے ہیں تو وہ بڑا پریشان ہوا، اور اس نے یہ کیا، فارسل پس بھیجا اس فرعون نے فی المدائن، مدینہ کہتے ہیں شہر کو، مدائن شہروں کی جمع ہے، تمام اس کے تحت جتنے شہر تھے تمام شہروں کو بھیجا، حاشرین مانے جمع کرنے والوں کو بھیجا، لوگوں کو بھیجا کہ جا کر تمام لوگوں کو جمع جمع کر کے لانے کے لیے۔ تو ایسا ہی کیا گیا، اس کے لوگ اس کے فرما برداری میں پوری دنیا اس کے جتنے شہر تھے تمام شہروں سے لوگوں کو لے کے آئے۔ حالانکہ یہ تعداد بنی اسرائیل کے کم تھی، ہو سکتا تھا کہ وہ اتنا بڑا انتظام نہیں کرتا اور خود چند لوگوں کو بھیج دیتا پکڑ کے لانے کے لیے، جو بھی ہوتا، مگر یہ اللہ تعالیٰ کے مصلحت یہ تھی کہ یہ فرعونی پورے کے پورے ایک دم غرق ہو جانا ہے، ایک بھی باقی نہ بچے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے دماغ میں ایسا ڈالا کہ اس نے لوگوں کو بھیج کر پورے اس کے شہروں سے تمام لوگوں کو جمع کر۔ ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، ان بے شک ہؤلاء یعنی یہ لوگ، کن بنی اسرائیل، لشرذمۃ ایک جماعت ہے، قلیلون مانے چھوٹی سی جماعت ہے یہ تو ایک، پھر بھی اس نے اس کے دل میں اتنا خوف تھا فرعون کے دل میں کہ اس نے یہ کوشش کی۔ پھر آگے ارشاد ہے وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، یعنی
اور انہوں نے ہمیں اور یہ کہا فرعون نے اپنے لوگوں سے کہ انہوں نے ہم کو بہت غصہ دلایا ہے، لغائتو ان کے معنی غصہ دلانا، تو اس نے کہا اپنے لوگوں سے کہ انہوں نے ہم کو بہت غصہ اگرچہ جماعت چھوٹی ہے مگر ہم کو بہت غصہ دلایا ہے ان لوگوں نے۔ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، اور انا اور ہم سب لجمیعٌ ہم سب کے سب حاضرون یعنی ہم بھی بہت احتیاط سے ہیں، ہم بھی ان کا پیچھا چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ اس قسم کی بات ہے، اس نے کہا کہ ہم حاضرون کے معنی ڈرنے والے، ہم اس کے لیے بہت احتیاطی تدابیر کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد اس نے فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، پس اس نے اخرجناہم نکالا ان تمام لوگوں کو من جنات و عیون، جنت کے معنی باغ، اس کی جمع باغات ہے۔ تو یہ کون سے باغات ہیں؟ دنیا کے جو ان لوگ جس میں جو ان لوگوں کے باغات تھے یعنی فرعونیوں کے، تو نکالا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جنات و عیون، جنت ان کے باغات میں سے، اور ان کے عیون معنی چشمہ، عین چشمہ، عیون اس کی جمع ہے، چشموں سے باغوں سے نکالا اور تمام اس کے لوگوں کو، اور کیا کیا، اور وہ کنوز و مقام کریم، اور کنز کہتے ہیں خزانے کو، کنوز اس کی جمع ہے، تو وہ سب ان کے خزانے، وہ مقام کریم اور ان کے شاندار محلات تمام کو چھوڑ کر ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کیا۔ کذالک، اسی طرح وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي اسرائیل، ہم نے کذالک مانے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ایسا ہی کیا، اور وَأَوْرَثْنَاهَا وارث بنایا ان لوگوں کو، بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل کو تمام چیزوں کا وارث بنا دیا، یعنی وہ لوگ جب سب چھوڑ کر چلے گئے تھے تو تمام چیزوں کے وارث بنی اسرائیل بن گئے تھے۔ تو پورا آیت کا ترجمہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے نکالا ان کے فرعون کی تمام قوم کو، تمام لوگوں کو، ان کے باغات، ان کے چشمے، ان کے خزانے، ان کے محلات سب چھوڑ کر وہ لوگ نکل گئے موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اس طریقے سے ہم نے بنی اسرائیل کو ان کے تمام چیزوں کا وارث بنا دیا۔ پھر آگے ارشاد ہے فَاتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، بس پیچھا کے، اتباع کی یعنی پیچھے پیچھے چلنے کو کہتے ہیں۔ فَاتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، مشرقین کہتے ہیں وقت اشراق کو، جس وقت دھوپ اچھی طرح پھیل جاتی ہے، سورج تھوڑا اوپر آ جاتا ہے، اس کو وقت اشراق، اسی سے مشرقین ہے یعنی اشراق کے وقت۔ تو پس پیچھا کی فرعون کی قوم نے اشراق کے وقت موسیٰ علیہ السلام کا۔ فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون، فلما پس جب ترى الجمعان، ترى مانے دیکھا، دیکھ لیا، جمعانی وہ دونوں گروہوں نے، قال کہا اصحاب موسیٰ نے، جب دیکھ لیے، جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب دیکھی پیچھے تو فرعون میں لشکر کے آ رہا ہے، وہ جب دیکھ لیے ان لوگوں نے تو کہا اصحاب موسیٰ نے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا انا لمدرکون، بے شک ہم تک یقینا پکڑے گئے، کیونکہ سامنے ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر تھا اور پیچھے ساری فوج تھی فرعون کی۔ تو ان کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے، کلا ہرگز نہیں، انا معی ربی سیہدین، بے شک معیہ میرے ساتھ ہے ربی میرا رب، آپ اس حالات میں بھی بڑے مطمئن تھے اور آپ کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے گا، تو اس لیے انہیں بڑے اطمینان سے موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا۔ قالا کہا انہوں نے، کلا ہرگز نہیں، یعنی ہم کوئی نقصان اور مشکل میں نہیں ہے، بلکہ انا معی ربی، انا بے شک معیہ میرے ساتھ ہے میرا رب، سیہدین وہ ضرور ہماری رہنمائی فرمائے گا۔ تو اس میں ایک بات یہ ہے کہ ایسا ہی موقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت بھی آیا تھا، ایک واقعہ ایسا ہی، جس وقت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ غار ثور میں تشریف فرما تھے، تو کفار مکہ تلاش کرتے ہوئے اس غار کے دہانے تک پہنچ گئے تھے۔ حضرت صدیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تشویش ہوئی کہ انہوں نے کہا وہ لوگ اتنا قریب آ گئے ہیں کہ اگر وہ جھک کے ان کے پیروں کو وہ دیکھ لیں گے تو ہم ان کو نظر آ جائیں گے۔ اس فکر سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اب وہ اتنے قریب ہو گئے ہیں کہ وہ جھک کر دیکھ لیں گے تو ہمیں پا لیں گے۔ اس کی پریشانی کی بات آپ نے سنائی، تو ان کے اطمینان کے لیے زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ الفاظ نکلے، لا تحزن ان اللہ معنا، کوئی غم نہ کیجیے، حزن کے معنی غم، کوئی غم نہ کیجیے، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ان اللہ مانے بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ الفاظ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ میں بہت فرق ہے۔ یہ کہ کلیم اللہ نے پہلے اپنا ذکر کیا، بعد میں ربی کہا، جیسا کہ کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ میہ میہ ربی، بے شک میہ میرے ساتھ ہے، ربی میرا رب، پہلے میرے ساتھ کہا پھر میرا رب کہا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ معنا، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ معنا کا لفظ استعمال فرمایا، وہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے معیہ فرمایا، یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے معنا نکلا ہے۔ پھر انہوں نے رب جو اللہ تعالیٰ کا جو اس میں صفاتی ہے رب فرمایا انہوں نے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کا اس میں ذات ہے اللہ وہ فرمایا، ان اللہ فرمایا، وہاں پر میہ ربی فرمایا گیا تھا۔ تو حضور نے اللہ تعالیٰ کا اس میں ذاتی استعمال فرمایا، جو ظاہر ہے اس میں صفات سے اس میں ذاتی زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ پھر انہوں نے معیت ربانی کو اپنے ذات کے ساتھ مخصوص کیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام صرف معیہ بولے، ہمارے ساتھ، ہم سب کے ساتھ ہے کہ الفاظ نہیں بولے، بلکہ معیہ بولے، ہمارے، ہم مئی بولے، میں نے میرے ساتھ ہے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معنا فرما کر صدیق اکبر کو بھی اپنی معیت میں شامل فرمایا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ معنی جمع کا صیغہ ہے، تین کے لیے بولتے ہیں، دو کے لیے نہیں بولتے، ایک کے لیے نہیں بولتے۔ تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ان اللہ معنا، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ابو بکر صدیق، ایک اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ دونوں کے ساتھ اس طریقے سے جمع کے صیغے میں صدیق اکبر کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے اور اپنے ساتھ جمع کر لیا۔ اس قسم کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے حساب واقعات ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہمیشہ ہمیشہ ساتھ رکھا۔ پھر آگے ارشاد ہے فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَأَوْحَيْنَا، پھر ہم نے وحی کی، إِلَى مُوسَى، موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی۔ کیا وحی کی؟ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، أَنِ اضْرِب، أَن یہ کہ اضرب ماریے، بِعَصَاكَ آپ کے عصا کو، باہر یعنی سمندر پر ماریے۔ تو اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو سمندر پر مارا، اور وہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی ماری اس کے اوپر تو کیا ہوا، وہ فلقا، پس وہ پھٹ گیا سمندر، فکانا، پس ہو گیا، کل فرقن کالطود عظیم، کے ہر فرق یعنی جب پانی پھٹ جائے گا تو دو طرف دو فریق ہو جائیں گے نا، دو فرقے ہو جائیں گے۔ کالطود مانے پہاڑ کے مانے، طود کہتے ہیں پہاڑ کے مانند ہو گئے، طود العظیم بڑے پہاڑ کے مانند۔ تو ایسا منظر ہو گیا کہ سمندر میں جب لاٹھی بیچ میں ماری گئی تو
बीच में रास्ता बन गया और वो भी खुश्क रास्ता, और दो तरफ से दो पानी ऐसा हट गया, दो तरफ दो, और पानी के गोया के बड़े बड़े पहाड़, इतना बड़ा ज्यादा पानी था कि पानी के पहाड़ है जैसा के, और दो तरफ दो उसके पहाड़ के दो समंदर के दो हिस्से हो गए, दो तरफ दो पहाड़, इस तरीके से पहाड़ के मानिंद वो हो गए। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं अज़लफ़ना सम्मल आखरीन, अज़लफ़ना के माने हमने खरीब कर दिया, सम्मा फिर आखरीन, फिर दूसरे, अल्लाह ताला फरमाते हैं फिर दूसरे गुरोह को भी हमने खरीब कर दिया। फिर इरशाद है व अंजैना मूसा व मम्माहु अजमईन, व अंजैना और हमने नजात दी मूसा अलैहिस्सलाम को, व मम्माहु और उनके साथ जितने लोग थे, अजमईन उन तमाम लोगों को। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं फिर हमने मूसा अलैहिस्सलाम को और उनके तमाम साथियों को हमने नजात दे दी। सुम्मा अगरकनल आखरीन, सुम्मा फिर अगरकना हमने गर्क कर दिया, आखरीन माने दूसरे गुरोह को, दूसरे फरीक को हमने गर्क कर दिया। तो अल्लाह ताला ने इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम और उनके तमाम लोगों को बचा लिया और उनको गर्क कर दिया। इन्ना फी ज़ालिका लआयातिन, अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्ना माने बेशक, ज़ालिका इन्ना फी ज़ालिका लआयातिन, बेशक इस वाक़े में बड़ी निशानी है। अल्लाह ताला की बेहिसाब निशानियां है और ये अल्लाह ताला की बड़ी निशानी है। मूसा अलैहिस्सलाम को मोजज़ा भी कहा जा सकता है। फिर आगे इरशाद है वमा काना अक्सरुहुम मोमिनीन, वमा और नहीं थे, काना थे, वमा काना और नहीं थे, अक्सरुहुम उनमें के अक्सर लोग, मोमिनीन ईमान लाने वाले नहीं थे वो सब। व इन्ना रब्बका लहुवल अज़ीज़ुर रहीम, व इन्ना और बेशक, रब्बका आपका परवरदिगार, लहुवल अज़ीज़ुर रहीम वही है, अलबत्ता वही आपका रब ही है, अजीज माने गालिब, रहीम माने रहम फरमाने वाला। बेशक आपका परवरदिगार ही गालिब है, सब पर गालिब है, और बेशक वो रहम करने वाला भी है। तो इस तरीके से परवरदिगार आलम ने मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को बचा लिया फिरौन के शर से, और फिरौन उसके तमाम साथियों को गर्क कर दिया गया। इस तरीके से मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम नजात पाई। अब इसमें एक बात यह है खास तौर पर कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम उस समंदर में जा रहे के में जो रास्ता बन गया था, उस रास्ते में से जिस वक्त गुजर रहे थे, तो उस वक्त हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें वो कलिमात अन्नास सिखा दूं जो मूसा अलैहिस्सलाम ने इस वक्त कहे थे ना, समंदर में जब रास्ता बढ़ गया, जिस वक्त आप समंदर में दाखिल हो रहे थे, उस वक्त आपने क्या कहे थे, क्या कलिमात? मैंने अर्ज किया मेरे आका जरूर इरशाद फरमाइए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व इलैकल मुश्तका व बिकल मुस्तगास अंतल मुस्तआनु वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। तो लाठी मारने के वक्त मूसा अलैहिस्सलाम ने ये अल्फाज कहे थे। हजरत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जब से मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन कलिमात को सुना, हमेशा इसका विर्द करता रहा। फिर एक बार समाअत फरमाइए, अल्लाहुम्मा लकल हम्द व इलैकल मुश्तक, अल्लाह तमाम तारीफ तेरे लिए है, व इलैकल मुश्तक और हम तेरी तरफ से हमारी शिकायत आप ही के सामने पेश करते हैं, व बिकल मुस्तगास और आप ही से परवरदिगार आप ही से मदद तलब करते हैं, अंतल मुस्तान बेशक आप ही मदद फरमाने वाले हैं, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, आपके सिवा न कोई ताकत है न कोई कुव्वत सिवाय अल्लाह के जो हमको बचा सके। तो ये हम भी करना चाहिए, हर इंसान को हर मुश्किल के वक्त या
ہر وقت مشکل ہو یا نہ ہو اپنے پروردگار کی طرف رجوع رہنا ہے، اور رب کی طرف رجوع رہنے کے لیے ہم سب کو زبان سے بھی اور دل سے بھی، اصل ایمان کی جان یہی ہے کہ ہم اپنے دل اور توجہ کے ساتھ ہر وقت دنیا کے سارے کاموں میں مصروف رہتے ہوئے بھی ہم اپنے رب کی طرف ہر وقت متوجہ رہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو وہ کیفیت عطا فرمائے کہ ہم ہر وقت اپنے رب کی طرف دل سے متوجہ رہیں۔ تو یہ الفاظ آپ لوگ بھی یاد کر لیجئے، اور یہ الفاظ میں پھر ایک بار دہراتی ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے۔ آپ پھر بولیے۔ اللہم لک الحمد و الیک المشتقى و بک المستغاث انت المستعان ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یہ تفسیر روح البیان میں ہے یہ بات۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ اللہم انس وحشتنا فی قبرنا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔